بھی لے کر افغانستان میں اس فساد کو لازمن ختم کرنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ امریکن کو افغانستان سے نکلنا پڑے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے مسلمان مل کر ہمیں ایک شاندار مستقبل اپنا تعمیر کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے وقتوں میں خلافت راشدہ کی ماڈل، اس کے نظام پاکستان اور افغانستان میں ایک ساتھ قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ Who are the real Taliban and who are the fake Taliban؟ میرے بچوں جو افغانستان میں امریکن فورسز کے خلاف لڑیں گے ریل طالبان، جو پشاور کے بازاروں میں خود کو حملے کر رہے ہیں، جو پاکستان میں خود کو حملے کرتے ہیں، جنہوں نے سوات میں فساد برپا کیا، جنہوں نے بلوچستان میں فساد برپا کیا، گلے کاٹے، تباہی بربادی مچائی پورے پشاور پورے پاکستان میں، they are the bad Taliban۔ انشاءاللہ پاکستان میں ہمیں یہ وہ لگے گا نہیں، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس پاکستان میں امن و امان کی بھی کوئی صورتحال ہوگی انشاءاللہ، جو ہم جس پاکستان کو ہم جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق مدینہ سے نکلتے ہیں، شام تک جاتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی ڈیٹیل نہیں رکھتے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا، صرف اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر باری باری سواری کرتے ہوئے اس علاقوں میں سفر کرتے ہیں جو مسلمانوں کے طلبا میں کچھ عرصہ پہلے فتح کیے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ کے حکم سے پاکستان میں بھی ایسے امن و امان ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ کیا بیٹے نے کہ آپ کی سوویت یونین کے خلاف جنگ کی، لیکن 9/11 کے بعد جنرل مشرف کی حکومت نے یو ٹرن لیا اور پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو گئی اور ہم نے افغانستان کو ابینڈن کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب افغانستان ہمارے لیے ایک دوست ملک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دشمن ملک کی حیثیت سے؟ بچوں یہ ہماری تاریخی غلطی تھی جو پچھلے کئی سالوں میں ہو چکی ہے، اب اس غلطی کو درست کرنے کا وقت آ پہنچا۔ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی قوم کو، نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان میں امریکن آکوپیشن کو ہم رکھنا چاہتے ہیں یا امریکن کو نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکن نہ تو فارسی بولتے ہیں نہ پشتو بولتے ہیں، نہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے، کیا کر رہے ہیں افغانستان میں؟ اور جب تک وہ افغانستان میں رہیں گے، یاد رکھیے گا علامہ اقبال کا ایک شعر جو جیو پالیٹکس کے حوالے سے آج کے دور میں بھی ایگزیکٹلی وہی ساری تاریخ کو دہرا دیتا ہے، اگر آپ صرف اقبال کو پڑھ لیں، اسی لیے میں ایمفسائز کرتے ہیں، فرماتے ہیں آسیا یک پیک کرے آپ کے بس۔ ایشیا ایک بہت بڑی جیوگرافی کا نام ہے، ملت افغان کا پیکر دلس، افغانستان کی جو قوم ہے، جو نیشن ہے، اس پورے پیکر میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فساد فساد آسیا، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، فساد آسیا، وہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہمیں افغانستان سے فساد کو ختم کرنا ہے۔ سب سے بڑا فساد وہ ہے جو 7 سمندر پار سے آ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے نوجوان جب تقدیر پاکستان کا فیصلہ کریں گے تو یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ جس طرح ہم نے سوویت یونین کو، وہ سوویت یونین جو کئی سو سال سے پاکستان توڑنے کے خواب دیکھتا ہوا پورے ہند کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کے فضل سے وہ ہم پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، جس وقت چیکوسلوواکیا، پولینڈ، یوگوسلاویا، دوسرے ممالک میں قبضہ کیا، اللہ کے فضل سے آج ہم اپنی جگہ موجود ہیں، اس کا نام و نشان نہیں ملتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تب ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے اب یہی سب کچھ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ ملت افغانستان کے لوگ پوری امت مسلمہ کی تلوار کی دھار ہے، they are the cutting edge of the Muslim world۔ ایک ہی سی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسی پشاور میں جس دور میں ہم اس جہاد میں شریک تھے، پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین اس پشاور میں آ کے بستے تھے۔ پشاور used to look like a Central Asian city۔ ازبک، تاجک، احمد، قازق، ہزارہ، ترکمان، پشتون اور پھر چیچنس، ملے مسلمان، یورپین مسلم، افریکنس، عرب، حجازی، غیر حجازی، عربی، اجمی، تمام مسلمان پشاور میں آ کر ایک مقصد کی خاطر، ایک سرحد پہ، ایک بیٹل پہ، ایک خط اول کے اوپر 10 ملکوں کے مسلمان ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ یہ اخوت ملی کا مظاہرہ تھا۔ اسی اخوت ملی کے مظاہرے کو ہمیں دوبارہ اس پاکستان میں پیدا کرنا ہے۔ کسی رنگ و نسل کے ہو، کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہو، ہماری شناخت پاکستان انشاءاللہ بیٹی نے سوال کیا ہے کہ بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا نصیحت کرتے ہیں؟
ہماری نصیحت اپنے نوجوانوں کے لیے ایک جیسی ہے، اقبال کا شاہین بناؤ، اقبال کے مرد مومن بناؤ، وہ مومن اور مومنات بناؤ جو اللہ کے دین کے لیے زندہ اسی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں. لیکن ماں کی ذمہ داری، بہنوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری ایک حد تک بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ان کی گودوں میں ایک نسل پلتی ہے. ہم ان بچوں سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو کہ تم نے آگے آنے والے امت رسول کی نسل تیار کر دی ہے. ایک نسل تیار کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، بہت تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ سفر بہت مختصر ہو جاتا ہے اگر اس قوم کی بیٹیاں کی ذمہ داری اٹھا لیں. مردوں میں لڑکیاں اور کوتاہیاں بھی ہوں، لیکن آج تک مسلمان ملت اور مسلمان قوم میں کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت کی آبرو کی حفاظت نہ کرنا چاہے. اور اگر ماں، بہنیں اور بیٹیاں اس کو غیرت کا کھانا دیں پھر اس کے بعد کوئی مسلمان غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا. ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت ہمارے معاشرے میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دین میں جس طرح ہے، جس طرح ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کا تقاضا بھی ہے کہ ان کی ذمہ داری مردوں سے بھی زیادہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے وقتوں میں جو قربانیاں دینی پڑیں گی ہماری بہنوں بیٹیوں کو دینی پڑیں گی، ہماری ماں کو دینی پڑیں گی. اس کے لیے ہمیں سلام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ تیاری کریں. آئندہ آنے والی نسلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کا ڈپینڈ کر رہی ہیں. سوال یہ پوچھنے کہ کیا جمہوریت کے راستے شریعت نافذ ہو سکتی ہے؟ دیکھو بچے، شریعت کو نافذ کرنا سیاسی نظام کا کام نہیں، ان لوگوں کا کام ہے کہ جو سیاسی نظام کے ذریعے حکومت اور اختیار اور طاقت میں آتے ہیں. پاکستان نے 63 سال جمہوریت اور ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا تماشا دیکھ لیا. نہ ڈکٹیٹرشپ نے ڈلیور کیا، نہ جمہوریت نے ڈلیور کیا. دونوں ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نظاموں کے نیچے جو کفر کا اصل نظام ہے، جو کفر کا اکنامک سسٹم کا، سود اور ربا کا نظام، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے جس کے ساتھ، ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ، سود اور ربا کا نظام ویسے ہی قائم رہا. عدلیہ اور جوڈیشری کا نظام جس میں 30 سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کے مقدمات کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ظلم و ستم کا طوفان جو ظلم میں بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ ملک میں عدل اور انصاف نہیں. آج پاکستان میں دو سب سے بڑے ایشوز ہیں جس نے پاکستانی قوم کو ان کی کمر توڑ کے رکھی ہے. ایک دہشت گردی، دوسری خیانت، کرپشن. اور پچھلے 10 سال کے عرصے میں عدالتی نظام کے ذریعے نہ تو کسی دہشت گرد کو سزائے موت دی گئی، نہ کسی کرپٹ کو سزائے موت دی گئی. جوڈیشری بھی کولapse کر چکی ہے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے. پولیٹیکل سسٹم کولapse کر چکا ہے. اکنامک سسٹم تو ہے ہی شروع پہ بنا ہوا. اب مجھے بتاؤ یہ خلافت راستہ کا نظام اس سسٹم کے ذریعے کیسے نافذ ہو؟ ویل ہیو ٹو برنگ اے چینج. لیکن وہ چینج وائلنٹ نہیں چاہتے. اگر وائلنس کیا، فساد کیا، ریولیوشن برپا کیا، کوریزی کی، اس ملک کو چوٹ لگے گی. دشمن جو چاروں طرف سے منہ کھول کر بیٹھے اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. جو پازیٹو طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں، لوگوں کے وجود میں، کے روح میں انقلاب، ایک روحانی انقلاب برپا کریں کہ وہ خود طلب کریں یہ قوم کہ ہم اپنے اوپر چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے. اور انشاءاللہ یہ پیغام صرف نوجوانوں میں نہیں جا رہا، اس پاکستان کے کونے کونے میں چپے چپے میں صاحب اختیار اور اقتدار لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اللہ پہ حوصلہ امید رکھو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اللہ کو رسوا نہیں کرے.